اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے یہ ایک طویل غزل ہے، یعنی لمبی غزل ہے، اور اس کے آج ہم آپ کی خدمت میں جو پہلے 6 اشعار ہیں ان کو پیش کریں گے، ان پر بات کریں گے، اور باقی اشعار انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہ غزل جو آپ 2 حصوں میں سنیں گے، اس کا پہلا شعر ہے: درد سے میرے ہے تجھ کو بے قراری ہائے ہائے، کیا ہوئی ظالم تیری غفلت شیاری ہائے ہائے۔ مطلب کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ یہ پوری ماتمی غزل ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی محبوب کا مرثیہ کہا ہے انہوں نے۔ مختلف شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر اشعار اس وقت کی کیفیت پیش کر رہے ہیں جب ان کو اپنے محبوب کے زندہ رہنے کی بالکل ہی امید باقی نہیں رہی۔ تو پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے محبوب، آج تجھے اس حالت میں دیکھ کر میں تڑپ رہا ہوں، تو بھی تو بے تاب اور بے قرار ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں ان دنوں کو یاد کر رہا ہوں، وہ دن کہاں ہیں جب میں تجھ پر مرتا تھا اور تو غفلت سے کام لیتے ہوئے میری بات تک نہیں پوچھتا تھا۔ غفلت شیاری کا مطلب بات نہ پوچھنا ہے۔ تو یہ کوئی طنز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک افسوسناک لہجے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اس سے آج تجھے بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اب یہ آخری تیرا وقت ہے، کاش یہ وقت نہ آیا ہوتا اور تجھے اس وقت تکلیف ہوتی جب تو دنیا میں تھا یا تیرے رہنے کی امید تھی۔ تو میں اب یہ تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو نے یہ ظلم کیوں کیا کہ تو نے ہمارے ساتھ یہ غفلت شیاری یا تغافل سے کام لیتے ہوئے کبھی ہماری بات تک تو نے نہ پوچھی۔ دوسرا شعر ہے: تیرے دل میں گر نہ تھا آشوب غم کا حوصلہ، تو نے پھر کیوں کی تھی میری غم گساری ہائے ہائے۔ آشوب غم کا مطلب ہے یہاں پر غم کا طوفان یا غم کا ہجوم کہہ لیجئے۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ اس میں خیر ہم دیکھتے ہیں بھی کوئی اور مشکل لفظ ہے، غم گساری ایک مشکل لفظ آیا ہے اس میں۔ غم گساری کا مطلب ہوتا ہے دوستی، کسی دوست کے ساتھ اچھے برے وقت میں رہنا، اس کو غم گساری کہتے ہیں۔ اس کی بات سننا، جو بھی ایک ہمدردی یا دوستی کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو آپ غم گساری سمجھ لیجئے۔ تو اس شعر میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں غم کے طوفان برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی تو نے مجھ سے کیوں ہمدردی اور غمخواری کا طریقہ اختیار کیا تھا؟ بہتر ہوتا کہ تو مجھ سے اجنبی بنا رہتا، بے پرواہ رہتا، تاکہ آج میری پریشانی حالی پر تجھے پریشان نہ ہونا پڑتا۔ یعنی اس وقت بھی دیکھیے کہ اس بات کا محبوب کے حوالے سے اس بات کا دکھ ہے کہ اگر محبوب مجھے نہ جانتا ہوتا تو میری پریشانی دیکھ کر آج وہ اس طرح اس کو یہ خیال نہ آتا جو کسی دوست کے لیے آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تو مطلب ایک غموں کے طوفان میں گھرا ہوا آدمی ہوں، تو اگر یہ مجھے نہ جانتے، ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں یا غم گساری کرتے ہیں تو آپ اس کو جانتے ہیں، آپ کا اس سے کچھ لگاؤ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی تیرا دل جو تھا اس میں یہ جو آشوب غم تھا یا غم کا طوفان تھا، اس کو سہنے کا حوصلہ نہیں تھا، اور میں ایسا آدمی ہوں کہ جس کی ساری زندگی طوفانوں میں گھری ہوئی ہے، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو تجھے میرے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آج میری وجہ سے تو بھی تکلیف میں ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھیے: کیوں میری غم خارگی کا تجھ کو آیا تھا خیال،
دشمنی اپنی تھی میری دوست داری ہائے ہائے۔ غم خوارگی کا مطلب ہے غم خواری، اور اس میں ایک اور لفظ ہے دوست داری، یعنی دوست رکھنا، دوست بنانا، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو فرما رہے ہیں اپنے دوست سے، اور اسی کیفیت میں یہ شعر بھی ہے جس کیفیت کے شعر پہلے دو اوپر گزر چکے ہیں، کہ تجھے اپنے دوست سے مخاطب ہیں، تجھے کیوں میری غمخواری کا خیال آیا، اور تو نے کیوں میرے دل کو سہارا دینے کے لیے قدم بڑھایا، مجھ سے دوستی کر کے تو نے اپنے ساتھ دشمنی کی۔ اب دیکھیے مسلسل یہ دو اشعار گزر گئے ہیں، تو ان میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب جو دوست ہے جو دنیا سے جانے والا ہے یا غالب کی زندگی سے جانے والا ہے، اب اس کو شاعر کا خیال آ گیا ہے، وہ سمجھنے لگا کہ میں نے اس پر آج تک جو ظلم و ستم کیے ہیں وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ ہے کہ اب میرے جیسا پریشان یا تباہ حال آدمی جو ہے، تو اس کی غمخواری کا خیال کر رہا ہے اور تو مجھے سہارا دینا چاہتا ہے، تو میرے جیسے آدمی سے دوستی کر کے تو نے اپنے ساتھ دشمنی کی، کیونکہ نہ میری دوستی ہوتی اور نہ تیری ایسی پریشانی ہوتی۔ اس کا شعر نمبر 4 ہے، عمر بھر کا تو نے پیمانے وفا باندھا تو کیا، عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری ہائے ہائے۔ اس میں کوئی مشکل الفاظ اگر دیکھیں تو ایک پیمان کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، اور پائیداری کہتے ہیں مضبوطی کو یا رہ جانے والی چیز کو۔ تو فرماتے ہیں کہ بے شک میرے محبوب تو نے عمر بھر کے لیے وفاداری کا عہد کر لیا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، زندگی کو دیکھ لو اس میں بھی پائیداری نہیں ہے، یعنی جو بھی عہد وفا باندھا تھا وہ اس اعتبار سے بھی تو کمزور ہی رہا، ناتواں رہا، کیونکہ جب زندگی نہیں ہے تو کون سا پیمان وفا اور کیسی وفاداری اور کہاں کی محبت۔ تو بس انہوں نے اس شعر میں بھی عمر سے مثال دی ہے کہ جب عمر پائیدار نہیں ہو سکتی تو پیمان وفا کیسے پائیدار ہو سکتا ہے، جو کہ عمر کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی زندگی ختم ہوئی تو ظاہر ہے سب کچھ ختم ہو گیا۔ شعر ہے کہ زہر لگتی ہے مجھے آب و ہوا اے زندگی، یعنی تجھ سے تھی اسے ناز سازگاری ہائے ہائے۔ اب آب و ہوا کا مطلب یا آپ آب و ہوا لے لیجئے یا موسم لے لیجئے یا حالات لے لیجئے، کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اس دنیا کی جو آب و ہوا مجھے زہر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ آب و ہوا تیرے لیے سازگار نہ ہوئی اور تو نے دنیا سے جانے کی تیاری کر لی، تو میں بھی جینے سے بالکل بیزار ہوں۔ اب اس کا ایک آخری شعر آج کا دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو غزل کا 6واں شعر ہے، گل فشانی ہائے ناز جلوہ کو کیا ہو گیا، خاک پر ہوتی ہے تیری لالا کاری ہائے ہائے۔ اب اس میں یہ دیکھیے گل فشانی کہتے ہیں پھولوں کو پھینکنا یا پھولوں سے کو بکھرا دینا، اور ناز جلوہ کہتے ہیں محبت کو، محبت کا جلوہ، اور لالا کاری کا مطلب یہاں پر ہے رنگین کر دینا۔ تو شعر کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ پہلے تیری جلوہ افروزی کے وقت عشوہ ناز اور نخرے کے پھول جھڑتے تھے، آج یہ حالت ہے کہ تیری قبر پر پھول اگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ غزل تو ضرور مرزا غالب نے کہی ہے کسی ایک ایسے عزیز کے لیے کہ جن کے بارے میں ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ بچیں گے نہیں۔ مرزا کی اگر زندگی کے آپ حالات پڑھیں یا ان کے خطوط پڑھیں تو ایسے بہت سارے مواقع آئے ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک لپالک اپنا ایک عزیز بچہ پالا تھا، وہ بھی جوان ہوا، اس کی شادی بھی کی، وہ بھی بہت جلدی دنیا سے چلا گیا۔ پھر ان کے بھائی تھے سگے مرزا یوسف،
تو جس زمانے میں یہ 1857 کی جنگ آزادی چل رہی تھی، وہ ان کا کچھ دماغ ٹھیک نہیں تھا، الگ گھر میں رہتے تھے، تو وہ ان دنوں ان کا انتقال ہوا تھا، اور افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ مرزا غالب ان کے جنازے تک میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو یہ مختلف لوگوں کو ذہن میں رکھ کر بھی یہ غزل ہو سکتا ہے کہ مرزا غالب نے اسی حوالے سے کہی ہو، لیکن محبوب کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے سارے جذبات اور خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ غزل تھی 12 اشعار کی، یعنی غزل ہے 12 اشعار کی، تو جس میں سے 6 اشعار آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، باقی کے انشاءاللہ 6 اشعار ہم آپ کے لیے کل انشاءاللہ لے کر دوسری ویڈیو میں آئیں گے۔ تو یہ پہلا حصہ اب ہمیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔